بسم اللہ الرحمن الرحیم وللمفوضۃ بکسر الواو ما فرض لها ان وطیت او مات عنها والمتعۃ ان طلقت قبل الوطی۔ اور مفوضہ کے لیے واو کے کسرے کے ساتھ وہ ہے جو اس کے لیے فرض کیا گیا اگر اس سے وطی کی گئی یا پھر اس کا شوہر انتقال کر گیا، اور متعہ ہے اگر وطی سے پہلے طلاق دے دی گئی۔ مفوضہ اور مفوضہ دونوں ہوتے ہیں، ایک اس میں فاعل کا صیغہ اور ایک اس میں مفعول کا صیغہ۔ مفوضہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس عورت کا نکاح اس کے ولی یا وکیل نے کرایا ہو بغیر مہر کے، یا تو مہر کو ذکر نہ کیا گیا ہو یا پھر یہ کہ مہر کی نفی کر دی گئی ہو اور اس کا نکاح ہو گیا ہو، تو اس کو مفوضہ کہیں گے، اور مفوضہ اس کو کہیں گے جس نے اپنا نکاح خود کیا ہو بغیر مہر کے۔ تو ان دونوں کے لیے وہ ہے جو فرض کیا گیا، اگر اس سے وطی کی گئی، وطی کرنے کے بعد اگر کچھ مہر فرض کیا گیا نکاح کے بعد تو وہ واجب ہوگا، یا پھر تب جب شوہر انتقال کر جائے، اور اگر وطی کرنے سے پہلے ہی شوہر نے طلاق دے دی تو صرف متعہ ملے گا اور مہر کا کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ المفوضۃ ہی التی نکحت بلا ذکر المہر۔ مفوضہ یعنی واو کے کسرے کے ساتھ وہ ہے جس نے اپنا نکاح بغیر مہر کے ذکر کے کیا، او علی اللہ مہر لہا، یا پھر اس شرط پر نکاح کیا اپنا کہ اس کے لیے کچھ بھی مہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مفوضہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس عورت نے خود سے اپنا نکاح کیا ہو بغیر مہر کے، مہر کو ذکر نہ کیا ہو، یا پھر یہ شرط لگا دی ہو کہ بغیر مہر یہ نکاح بغیر مہر کے ہے، اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دے گا شوہر۔ تو اس شرط پر اگر کسی عورت نے خود اپنا نکاح کیا یا پھر اس کے ولی یا وکیل نے اس کا نکاح کیا اسی طرح بغیر مہر کے ذکر کے، یا پھر اس شرط پر کہ اس کے لیے کچھ بھی مہر نہیں ہے، ثم ان ترادیا علی مقدار، پھر دونوں راضی ہو گئے کسی مقدار پر، فلہا ذالک المفروض ان وطیہا او مات عنہا، یعنی نکاح ہونے کے بعد، نکاح کے وقت کوئی مہر متعین نہیں ہوا یا پھر نکاح کے وقت مہر کی نفی ہی کر دی گئی، لیکن نکاح متعین ہونے کے بعد دونوں زوجین مہر کی کسی مقدار پر راضی ہو گئے کہ اتنا مہر ہے، اور دونوں اس سے راضی ہو گئے، تو جو فرض کیا گیا ہے وہی اسے ملے گا اس وقت کہ جب شوہر اس سے وطی کر لے یا پھر وطی کرنے سے پہلے انتقال کر جائے، تو ان دونوں صورتوں میں اسے پورا مہر ملے گا۔ ٹھیک ہے، جو فرض کیا گیا وہ پورا مہر ملے گا، یعنی نکاح ہونے کے بعد جس مہر پر وہ راضی ہوئے ہیں دونوں وہ مہر ملے گا اگر شوہر اس سے وطی کر لے یا پھر شوہر انتقال کر جائے تو۔ والمتعۃ ان طلقہا قبل الوطی، اور متعہ واجب ہوگا اگر اسے طلاق دے دی وطی سے پہلے، یعنی اگر نکاح ہوا اور نکاح کے وقت کچھ بھی مہر متعین نہیں ہوا یا پھر مہر کی نفی کر دی گئی، لیکن نکاح ہونے کے بعد کسی مقدار پر دونوں راضی ہو گئے تو لیکن وطی کرنے سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں صرف متعہ ملے گا اس عورت کو، اور جو فرض کیا گیا ہے نہ تو وہ پورا واجب ہوگا اور نہ ہی اس کا نصف واجب ہوگا، کچھ بھی اس میں سے نہیں ملے گا، صرف متعہ ملے گا۔ وعند ابی یوسف وہو قول الشافعی لہا نصف المفروض، اور امام ابو یوسف علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک، جو کہ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول ہے، اس کے لیے مفروض کا نصف ہوگا، یعنی امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور ایسا ہی حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا قول بھی ہے، کہ اگر اسے وطی کرنے سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، دونوں راضی ہو گئے کسی مقدار پر، اور پھر اس کے بعد وطی کرنے سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، تو جتنے پر وہ دونوں راضی ہوئے ہیں اس کا نصف اس عورت کا حق ہوگا، نصف مہر اس کو ملے گا، جس مقدار پر دونوں راضی ہوئے ہیں اس کا نصف ملے گا۔
یہ امام ابو یوسف اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ وما زید علی المہر یجب ویسقط بالطلاق قبل الوطی وصح حتها عنہ، اور جو مہر پر زیادہ کیا گیا وہ واجب ہوگا اور وطی سے پہلے طلاق کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا، اور صحیح ہے عورت کا شوہر کو معاف کر دینا۔ یعنی اگر نکاح کے وقت کچھ مہر متعین ہوا اور نکاح کے بعد دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ اس میں کچھ زیادتی ہوگی مہر کے اندر، یعنی نکاح ہونے کے بعد شوہر نے اور اس کے اندر کچھ زیادتی کی اور دونوں اس پر راضی ہو گئے، تو جو زیادتی کی ہے مہر پر شوہر نے وہ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر 10 درہم نکاح کے وقت مہر متعین ہوا، اس کے بعد پھر شوہر یا اس کے گھر والوں نے اس پر اور زیادہ اور بڑھا دیا، 15 درہم کر دیا، تو پورے 15 درہم واجب ہوں گے جب کہ وطی کر لے شوہر یا پھر انتقال کر جائے، تو ان دونوں صورتوں میں جو زیادتی کی گئی ہے وہ بھی واجب ہوگی۔ وَيَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطِيِّ، اور طلاق قبل وطی سے وہ زیادتی ساقط ہو جائے گی۔ یعنی مہر پر جو زیادتی کی گئی، یعنی نکاح ہونے کے بعد جو مہر متعین ہوا جیسے پچھلی والی صورت میں، اور ایسے ہی جو زیادہ کیا گیا مہر پر، تو یہ دونوں طلاق قبل الوطی سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ یعنی نکاح کے وقت جو مہر متعین ہوا وہی مہر ملتا ہے طلاق قبل الوطی کی صورت میں، اور اگر نکاح کے بعد وہ مہر متعین ہوا ہے، مثال کے طور پہ نکاح کے وقت کچھ بھی مہر نہیں تھا، بعد میں مہر پر راضی ہوئے دونوں، تو اس والی صورت میں بھی، اور نکاح کے وقت کچھ مہر متعین ہوا تھا لیکن اس مہر پر نکاح کے ہونے کے بعد، منعقد ہونے کے بعد اس پر کچھ زیادتی کی گئی، تو ان دونوں ہی صورتوں کے اندر طلاق قبل الوطی سے وہ زیادتی ساقط ہو جائے گی، اور وہ مہر جس پر دونوں راضی ہوئے ہیں نکاح کے بعد وہ ساقط ہو جائے گی۔ وَصَحَّ حَتُّهَا عنْهُ، یعنی اگر بیوی شوہر سے مہر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر معاف کر دے تو کچھ بھی اس کے لیے نہیں ہوگا پھر۔ ای حت المرأتی عن الزوج، یعنی عورت کا شوہر کو معاف کر دینا۔ ولم یذکر مفعول الحت لیدل علی العموم، اور حت کے مفعول کو ذکر نہیں کیا تاکہ یہ دلالت کرے عموم پر، کما فی قولہ فلان یعطی ویمنع، جیسا کہ قائل کے قول فلان یعطی ویمنع کے اندر، فلاں شخص عطا کرتا ہے اور روکتا ہے۔ فیدل علی حت کل المہر و بعضہ، تو یہ دلالت کرے گا کل مہر پر بھی اور بعض مہر پر بھی۔ وزیادتی فی صورت زاد علی المہر عنہ، اور زیادتی کے معاف کرنے پر بھی اس صورت میں جب کہ مہر پر زیادتی کی گئی ہے۔ یعنی حد کے اندر صرف اتنا ذکر کیا کہ عورت کا شوہر کو معاف کرنا، شوہر کی طرف سے مہر کو معاف کرنا یہ جائز ہے، صحیح ہے، عورت مہر معاف کر سکتی ہے، یہ نہیں ذکر کیا کہ کتنا مہر معاف کر سکتی ہے کتنا نہیں کر سکتی ہے، اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر عمومیت ہے، اور یہ صحّ حتھا عنہ یہ عمومیت پر دلالت کرے، اسی وجہ سے اس کے مفعول کو ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض مہر اگر معاف کرنا چاہے تو بعض مہر بھی معاف کر سکتی ہے، کل مہر بھی معاف کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، اور جو مہر پر زیادتی کی گئی ہے اس مہر کو بھی اگر وہ معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو ہر طرح کے مہر کو معاف کرنا چاہے تو عورت کر سکتی ہے معاف، اسی وجہ سے حد کے مفعول کو ذکر نہیں کیا کہ کتنے مہر کو وہ معاف کر سکتی ہے، اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر عمومیت ہے، اور اگر اس کے مفعول کو ذکر کرتے تھے تو جس کو ذکر کرتے اسی کو یہ شامل ہوتا صرف، اور باقی جو صورتیں ہیں اس کو یہ حکم شامل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حت المرأتی یعنی زوجی بعض المہر، تو صرف بعض مہر، اس سے یہ پتہ چلتا کہ صرف بعض مہر کو عورت معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کے مفعول کو ذکر نہیں کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر عمومیت ہے، جو بھی مہر جس طرح کا بھی مہر
یا جتنا بھی مہر عورت اگر معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. برابر ہے کہ وہ مہر ایسا ہو جو نکاح کے وقت متعین ہوا ہو، یا پھر وہ ایسا مہر ہو جو نکاح کے منعقد ہونے کے بعد جس پر دونوں راضی ہوئے ہوں، یا پھر وہ ایسا مہر ہو جو نکاح کے وقت متعین ہوئے مہر پر زیادہ کیا گیا ہو نکاح کے منعقد ہونے کے بعد. تو ان ساری صورتوں کو یہ حکم شامل ہو جائے، اسی وجہ سے اس کے مفعول کو ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ مفعول کو ذکر نہیں کیا تاکہ یہ عموم پر دلالت کرے کہ ہر طرح کا مہر عورت معاف کر سکتی ہے. جیسے کہ فلان یعطی ویمنع کے اندر ہے، تو اس کے اندر مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا ہے فلان یعطی ویمنع کے اندر، اسی وجہ سے تاکہ یہ دلالت کرے عمومیت پر. فلاں عطا کرتا ہے تو کس چیز کو عطا کرتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا، تاکہ یہ دلالت کرے ہر اس چیز پر جس چیز سے جو چیز فائدہ دیتی ہے. تو اسی وجہ سے کسی ایک چیز کا اگر ذکر کر دیتے تو اس کی دلالت صرف اسی پر ہوتی، اور جس کے لیے یہ کہا گیا ہے اس کی سخاوت پر دلالت تو ہوتی، لیکن اگر اس کے مفعول کو ذکر نہ کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اور زیادہ سخی ہے. اگر کسی ایک چیز کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص صرف ایک ہی چیز دیتا ہے، لیکن اگر اس کے مفعول کو ذکر نہ کیا جائے تو یہ ہر چیز کو شامل ہوگا، ہر فائدہ دینے والی چیز کو. تو وہ اسی وجہ سے یہاں پر ایسا کیا گیا ہے کہ مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا تاکہ یہ عمومیت کو شامل ہو. ایسے ہی یمنعوں کے اندر ہے، کس چیز کو روکتا ہے؟ کل دارن، ہر تکلیف دہ چیز کو روکتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے تاکہ یہ دلالت کرے سخی کے، جس کے لیے یہ تعریف کہی گئی ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے، اس کے سخاوت کی بلندی پر، کہ ہر فائدہ دہ چیز وہ عطا کرتا ہے، ہر فائدہ مند چیز عطا کرتا ہے، اور ہر تکلیف دہ چیز کو دور کرتا ہے، روکتا ہے. تو ایسے ہی یہاں بھی مہر کو ذکر نہیں کیا گیا ہے تاکہ یہ دلالت کرے اس بات پر کہ مہر کسی بھی قسم کا ہو یا پھر مہر کا کچھ بھی حصہ ہو، اگر عورت معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عمومیت پر دلالت کرے، اسی وجہ سے یہاں مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو جیسا کہ عام طور پر ایسا کیا جاتا ہے، مفعول کا ذکر نہ کرنا یہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر مفعول کو ذکر نہیں کیا ہے. فیدل علی حق کل المہر و بعضہ، تو یہاں مفعول کو ذکر نہیں کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دلالت کرے گا کل مہر کے معاف کرنے پر اور بعض مہر کے معاف کرنے پر. کل بھی معاف کر سکتی ہے، بعض کو بھی معاف کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کل مہر کو معاف کر سکتی ہے یا بعض مہر کو معاف کر سکتی ہے. تو پتہ چلا کہ ہر طرح کے مہر کو وہ معاف کر سکتی ہے، کل ہو یا بعض ہو. والزیادتی فی صورت زادہ علی المہر عنہ، اور زیادتی پر اس صورت میں جب کہ مہر پر زیادہ کیا گیا ہو، مہر پر زیادتی کی گئی ہو، تو اس کے اندر جو زیادتی کی گئی ہے اس زیادتی کو بھی عورت معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. اس پر بھی دلالت کرے، اسی وجہ سے مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا. وخلوۃ بلا مانع وطی حسا او شرعا او طبعا، اور خلوت بغیر وطی سے روکنے والی چیز کے، حسی طور پر یا شرعی طور پر یا طبعی طور پر. اس کی خبر آگے آ رہی ہے، تؤکدہ، اس کو مؤکد کر دیتی ہے. یعنی خلوت، ایسی خلوت جو وطی سے روکنے والی نہ ہو، حسی طور پر، شرعی طور پر یا طبعی طور پر، کسی بھی طور پر وطی کو روکنے والی نہ ہو، تو ایسی خلوت مہر کو مؤکد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، کا مرض یمنع الوطیہ، جیسے کہ ایسی بیماری جو وطی کو منع کرے، وطی سے روکے. ھذا نظیر المانع الحسی، یہ مانع حسی کی نظیر ہے. یعنی کوئی ایسی بیماری جس بیماری کی وجہ سے وطی کرنا یہ ممنوع ہو، تو یہ مانع حسی کی مثال ہے، یعنی محسوس کی جانے والی چیز. تو یہ ایسا مانع ہے جو حسی ہے کہ عورت یا مرد دونوں میں سے کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس بیماری کی وجہ سے وہ وطی نہ کر سکتے ہوں، تو یہ بیماری اگر پائی گئی اور خلوت ہوئی تو وہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے،
و صوم رمضان و احرام بفرض او نفل، اور رمضان کا روزہ اور فرض یا نفل کا احرام۔ ھذا نظیر المانع الشرعی، یہ مانع شرعی کی مثال ہے۔ یعنی اگر خلوت ہوئی اس حال میں کہ دونوں میں سے کسی ایک نے رمضان کا روزہ رکھا تھا، یعنی فرض روزہ، دونوں میں سے کسی ایک نے فرض روزہ رکھا تھا، یا پھر دونوں میں سے کسی نے بھی فرض یا نفل کا احرام باندھا تھا، تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ رمضان کا روزہ اگر کوئی رکھے ہو یا پھر ایسے ہی کوئی فرض یا پھر نفل کا احرام باندھے ہو تو وطی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو وطی سے روکنے والی ہیں، اور یہ شرعی چیزیں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ شریعت سے ہے، لہٰذا یہ مانع شرعی ہوں گی، یعنی شرعی روکنے والی چیزیں ہیں، شرعی طور پر یہ وطی سے روکنے والی ہیں، تو یہ مانع شرعی کی مثال ہے۔ تو اگر خلوت اس طرح سے ہوئی کہ رمضان کا روزہ رکھے ہوئے دونوں میں سے کوئی ایک، یا پھر احرام باندھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی خلوت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر بھی وطی سے روکنے والی چیز پائی گئی ہے۔ او حیض و نفاس، ھذا نظیر المانع الطبعی، اور حیض و نفاس یہ مانع طبعی کی مثال ہے۔ یعنی عورت اگر حائضہ یا نفاس والی ہو اور خلوت ہو جائے تو وہ خلوت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ حیض جو ہے وہ وطی سے روکنے والی ہے، اور ایسے ہی نفاس یہ بھی وطی سے روکنے والی ہے، ان کے ہوتے ہوئے وطی کرنا یہ ممنوع ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی وطی سے روکنے والی ہیں، لہٰذا اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر پائی گئی خلوت کے وقت تو خلوت تو ہوگی لیکن خلوت صحیحہ نہیں ہوگی۔ ولا يضر ان يكون المانع الشرعی موجودا فیہا، اور مضر نہیں ہے کہ مانع شرعی یہ اس کے اندر موجود ہو۔ یعنی حیض و نفاس کے اندر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے حیض و نفاس کو مانع طبعی کی مثال دے دی، یعنی حیض و نفاس یہ ایسی چیزیں ہیں جو عورت کی طبیعت کی بنا پر آتی ہیں، اور عورت کی طبیعت کے بنا پر حیض و نفاس آتی ہیں، اور حیض و نفاس جب بھی آئے تو اس وقت وطی کرنا یہ درست نہیں ہے، ممنوع ہے۔ اسی وجہ سے حیض و نفاس جو ہے یہ مانع طبعی کی مثال ہے، کیونکہ طبیعت عورت کی ایسی ہوتی ہے کہ حیض و نفاس آتی ہے اور اسی کی بنا پر وطی کرنا یہ ممنوع ہے، اور وطی نہیں کر سکتا ہے شوہر اس وقت، تو یہ مانع طبعی کی مثال ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حیض و نفاس کی حالت میں وطی کرنا جو منع ہے وہ تو شریعت نے منع کیا ہے، تو یہ اس کی مثال ہو گئی مانع شرعی کی۔ تو وہی کہتے ہیں کہ مانع شرعی ان کے اندر موجود ہو تو بھی اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، یعنی مانع طبعی تو اس کے اندر موجود ہے اور ساتھ ساتھ مانع شرعی بھی موجود ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں جمع ہو جائے، مانع شرعی اور مانع طبعی دونوں جمع ہو جائے، یا پھر مانع حسی اور مانع طبعی دونوں جمع ہو جائے، اور ایسے ہی مانع حسی اور مانع شرعی جمع ہو جائے، تو یہ اگر جمع ہو جائے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر پائی جاتی ہے تو اس وقت جو خلوت ہے وہ صحیحہ نہیں ہوگی، خلوت صحیحہ نہیں ہوگی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب برابر ہے کہ ایک سے زیادہ پائی جائے یا پھر صرف ایک پائی جائے۔ تو اگر حیض و نفاس پائے گئے ایسے ہی رمضان کا روزہ یا احرام یا پھر کوئی ایسی بیماری جو وطی کرنے سے روکے، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر پائی گئی تو خلوت جو ہے وہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی۔ توقدہ، وہ اس کو مؤکد کر دیتی ہے، ای توقد المہر، یعنی وہ مہر کو مؤکد کر دیتی ہے۔ ضمیر لوٹے گی خلوت صحیحہ کی طرف، یعنی خلوت صحیحہ مہر کو مؤکد کر دیتی ہے۔ اگر خلوت صحیحہ ہو گئی تو پورا مہر واجب ہوتا ہے، اگرچہ وطی نہ ہوئی ہو پھر بھی۔ فخلوۃ مبتدأ وتوقدہ خبرہ، تو خلوت یہ مبتدا ہے اور توقدہ یہ اس کی خبر ہے، یعنی خلوت سے لے کر کے پوری یہاں حیض و نفاس تک یہ پورا مبتدا ہے اور توقدہ یہ خبر ہے اس کی۔
وَعَلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَلْوَةِ اجْتِمَاعُهُمَا بِحَيْثُ لَا يَكُونُ مَعَهُمَا عَاقِلٌ فِي مَكَانٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا أو لا يطلع عليهما أحد للظلمة ويكون الزوج عالما بأنها امرأته. اور جان لیجئے کہ مراد خلوت سے ان دونوں کا اکٹھا ہونا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر ان دونوں کے ساتھ کوئی عقل مند اس مکان میں نہ ہو، ان دونوں کے ساتھ کوئی عقل مند نہ ہو، ایسے مکان میں جہاں ان دونوں پر بغیر ان دونوں کی اجازت کے کوئی شخص مطلع نہ ہو سکتا ہو، یا پھر ان دونوں پر کوئی شخص مطلع نہ ہو سکتا ہو اندھیرے کی وجہ سے، اور شوہر اس بات کو جانتا ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے. یعنی خلوت صحیحہ میں جو خلوت ہے اس خلوت سے مراد کیا ہے؟ جو شرط ہے وہ تو پہلے ذکر کر دی گئی کہ وطی کرنے سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور بھی شرطیں ہیں، وہ یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں اکیلے ہوں، تنہا ہوں دونوں، اور ان کے ساتھ کوئی عقل مند شخص نہ ہو. اور دوسری شرط یہ کہ وہ کسی ایسے مکان میں ہو جس مکان کے اندر کوئی دوسرا شخص بغیر ان دونوں کی اجازت کے نہ آ سکتا ہو. ٹھیک ہے، یا پھر ایسی جگہ پر ہو جہاں اتنا اندھیرا ہو کہ کوئی شخص اگر آ بھی جائے تو وہ ان دونوں کو نہ دیکھ سکے. اور پھر تیسری شرط یہ بھی ہے کہ شوہر اس بات کو جانتا ہو کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے. تو یہ ساری شرطیں اگر پائی گئی تب تو خلوت پائی جائے گی، ورنہ خلوت نہیں پائی جائے گی. تو خلوت کہتے ہیں مرد اور عورت کا تنہا کسی ایسی جگہ میں ہونا جہاں پر کوئی ان پر مطلع نہ ہو سکتا ہو اور شوہر اس بات کو جانتا ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے. کخلوت مجبوب او عنین او خصی او صائم قضاء فی الاصح ونظرا فی روایت. جیسے کہ مجبوب کی خلوت یا عنین کی خلوت یا پھر خصی کی خلوت یا قضا روزہ رکھنے والے کی خلوت اصح مذہب کے مطابق، اور نظر کا روزہ رکھنے والے کی خلوت ایک روایت کے مطابق. یعنی اگر مجبوب نے خلوت کی، مجبوب یعنی مقطوع الذکر والخصیتین، اس کو کہتے ہیں مجبوب. اور عنین یا پھر عنین کی خلوت، مجبوب کی خلوت یا عنین کی خلوت. عنین جس کے اندر وطی کرنے کی صلاحیت نہ ہو یا جسے عورتوں کی خواہش نہ ہو، جسے نامرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر خصی کی خلوت جس کے خصیے نہ ہو، یا پھر قضا روزہ رکھنے والے کی خلوت اصح مذہب کے مطابق. یعنی کسی شخص نے اگر قضا روزہ رکھا ہے تو اصح مذہب کے مطابق ان کی خلوت بھی خلوت صحیحہ ہوتی ہے. ونظراً فی روایت، اور نظر کا روزہ رکھنے والے کی خلوت ایک روایت کے مطابق. یعنی ان کی خلوت بھی یہ سب کے سب خلوت صحیحہ ہوتی ہیں. اگر کسی نے نظر کا روزہ رکھا ہے تو بھی ایک روایت کے مطابق یہ اس کی بھی خلوت صحیحہ شمار کی جاتی ہے. ومع احدى الخمسة المتقدمة لا، اور شروع کے 5 کے ساتھ نہیں. یعنی شروع میں جو 5 چیزیں بیان کی گئی کہ کوئی ایسا مرض ہو جو وطی کرنے سے روکے، یا رمضان یا پھر فرض یا نفل کا احرام باندھے ہوئے، یا پھر عورت حیض یا نفاس والی ہو، تو ان صورتوں کے اندر خلوت جو ہے وہ صحیحہ نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر مجبوب، عنین، خصی یا قضا روزہ رکھنے والے کی یا پھر نظر روزہ رکھنے والے کی، یہ سب کے سب ان کی خلوت جو ہوتی ہے وہ خلوت صحیحہ ہی ہوتی ہے. والصلاۃ کالصوم فرضاً او نفلاً، اور نماز یہ روزے کی طرح ہے فرض یا نفل ہونے میں. یعنی جس طرح فرض نماز کے اندر فرض روزہ اگر کوئی رکھے ہوئے ہو تو خلوت صحیحہ نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہو تو بھی خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، اور اگر نفل پڑھ رہا ہو تو خلوت صحیحہ ہو جائے گی. ایسے ہی جس طرح اگر کوئی نفل روزہ رکھے ہو تو خلوت صحیحہ ہو جاتی ہے، ویسے ہی اس میں بھی.
ऐ ला तकुनुल खलवतु सहीहन मअ सलातिल मफरूज़ति कमा फ़ी सौमिल मफरूज़ व तकुनु सहीहतन मअ सलातिन नफ़ली कमा फ़ी सौमिल नफ़ल। यानी खलवत जो है वो सहीहा नहीं होगी फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ, जैसे कि फ़र्ज़ रोज़े के अंदर होता है, और खलवत सहीहा होगी नफ़ल नमाज के साथ, जैसे कि नफ़ल रोज़े के अंदर सहीहा होती है खलवत। तो नमाज के अंदर भी वैसा ही है जैसा रोज़े के अंदर है। अगर कोई नफ़ल रोज़ा रखे हो और खलवत के अंदर नफ़ल रोज़ा रखे हो तो खलवत सहीहा हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई नफ़ल नमाज पढ़ रहा हो तो भी खलवत सहीहा हो जाती है। और जिस तरह कोई फ़र्ज़ रोज़ा रखे हो तो खलवत सहीहा नहीं होती है। दोनों में से यानी ज़ौजैन में से किसी एक ने अगर फ़र्ज़ रोज़ा रखा हुआ है और ऐसी सूरत में खलवत हुई तो उस खलवत को खलवत सहीहा नहीं कहा जाता है। ऐसे ही अगर उनमें से कोई एक फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा हो पूरी खलवत में तो उसको भी खलवत सहीहा नहीं कहा जाएगा। व तजिबुल इद्दतु फ़िल कुल्ली इहतियातन, और तमाम के अंदर इद्दत एहतियातन वाजिब है। आई फ़ी जमीअ मा ज़ुकिरा मिन अक़सामिल खलवति सवाउन वुजिद फ़ीहिल मानिअ कल मर्ज़ि व नहविही औ लम यूजद। यानी वो तमाम किस्में जो खलवत की जो तमाम किस्में ज़िक्र की गई उन सब के अंदर बराबर है कि उसके अंदर कोई मानिअ पाया जाए, जैसे कि बीमारी और इसके मिसल दूसरी चीज़ें, या फिर कोई मानिअ ना पाया जाए। यानी उन सब सूरतों के अंदर जिसमें भी खलवत हुई है उन सब के अंदर इद्दत वाजिब होगी। बराबर है कि खलवत सहीहा हुई हो या फिर सहीहा नहीं हुई हो। जैसे शौहर या फिर बीवी दोनों में से कोई एक इस तरह से बीमार है कि वो बीमारी वती करने से रोकने वाली है, तो ऐसी सूरत में खलवत तो सहीहा नहीं होती है, लेकिन फिर भी बीवी पर इद्दत गुजारना वाजिब होता है एहतियातन। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारी किस्मों के अंदर भी बराबर है कि कोई मानिअ उसके अंदर पाया जाए या फिर कोई मानिअ ना पाया जाए। व तजिबुल मुतअतु लिमुतल्लक़तिन लम तुअता व लम युसम्मा लहा महरुन व तस्तहिब्बु लिमन सिवाहा इल्ला लिमन सुम्मिया लहा व तुल्लिक़त क़ब्ला वतिय्यिन। और मुतआ वाजिब होगा ऐसी मुतल्लक़ा के लिए जिससे वती नहीं की गई है और उसके लिए महर को भी मुतय्यन नहीं किया गया है। और मुस्तहब होगा उसके अलावा के लिए, मगर उसके लिए जिसके लिए महर मुतय्यन किया गया और वती से पहले तलाक़ दे दी गई। यानी ऐसी औरत जिसके लिए महर मुतय्यन नहीं किया गया और वती से पहले उसे तलाक़ दे दी गई, तो उस औरत के लिए मुतआ वाजिब होगा, क्योंकि उसके लिए जब महर मुतय्यन नहीं किया गया है तो महर तो उसके लिए वाजिब होगा नहीं। और ऐसे ही उसे चूँकि वती से पहले तलाक़ दी गई है लिहाजा महर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि महर मुतय्यन अगर ना होता तो उस सूरत में महर मिस्ल मिल जाता अगर वती की गई होती, लेकिन चूँकि वती भी नहीं की गई, उससे पहले ही तलाक़ दे दी गई है, लिहाजा महर मिस्ल भी वाजिब नहीं होगा। तो जब कुछ भी महर नहीं दिया जा रहा है तो मुतआ ये देना वाजिब होगा, क्योंकि तलाक़ की वजह से वहशत में डालना पाया जाता है, तो इसकी वजह से महर मुतआ उसके लिए वाजिब होगा कि वो उससे निकल सके। और इसके अलावा यानी उस औरत के अलावा जिस औरत के लिए महर मुतय्यन नहीं किया गया और उससे वती नहीं की गई, उससे पहले तलाक़ दे दी गई, इस औरत के अलावा जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए मुतआ मुस्तहब है। यानी अगर देना चाहें तो बेहतर है, वरना नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, मगर उसके लिए जिसके लिए महर को मुतय्यन किया गया और वती से पहले तलाक़ दे दी गई, तो उसके लिए मुतआ मुस्तहब भी नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ वही दिया जाएगा जो उसके लिए मुतय्यन किया गया था। अलमुतल्लक़ातु अर्बउन, मुतल्लक़ात 4 हैं, यानी 4 तरह की औरतें होती हैं जिन पर तलाक़ वाक़ हुई, वो औरतें 4 तरह की होती हैं। मुतल्लक़तुन लम तुअता वलम युसम्मा लहा महरुन फ़यजिबु लहल मुतआ। एक तो ऐसी मुतल्लक़ा है जिससे वती ना की गई हो और उसके लिए महर को भी मुतय्यन ना किया गया हो, तो उसके लिए मुतआ वाजिब होगा। यानी पहली किस्म उस औरत की है जिस औरत के लिए महर को मुतय्यन नहीं किया गया था और वती करने से पहले शौहर ने उसे तलाक़ दे दी, तो ऐसी औरत के लिए मुतआ वाजिब होगा। व मुतल्लक़तुन लम तुअता व क़द सुम्मिया लहा महरुन
فہی التی لم تستحب لها المتعۃ، اور ایک مطلقہ وہ ہے جس سے وطی نہیں کی گئی تھی اور اس کے لیے مہر کو متعین کیا گیا تھا، تو یہ وہ ہے جس کے لیے متعہ مستحب نہیں ہے۔ یعنی دوسری عورت جس کو طلاق دے دی گئی وہ ایسی عورت ہوگی جس کے لیے مہر کو متعین کیا گیا تھا اور وطی کرنے سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، تو یہ ایسی عورت ہے جس کے لیے متعہ مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جو اس کے لیے متعین ہوا تھا وہی اسے ملے گا۔ وَمُطَلَّقَةٌ قَدْ وُطِيَتْ وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ، اور ایک وہ مطلقہ ہے جس سے وطی کی گئی ہے اور اس کے لیے مہر کو متعین نہیں کیا گیا ہے، یعنی اس کے لیے مہر کو متعین نہیں کیا گیا تھا لیکن اس سے شوہر نے وطی کر لی ہے۔ وَمُطَلَّقَةٌ قَدْ وُطِيَتْ وَسُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ فَهَاتَانِ تَسْتَحِبُّ لَهُمَا الْمُتْعَةُ، اور ایک مطلقہ وہ ہے جس سے وطی کی گئی ہے اور اس کے لیے مہر کو بھی متعین کیا گیا ہے، تو یہ دونوں ان کے لیے متعہ مستحب ہے، یعنی اخیر کی دونوں کے لیے، ایک تو وہ جس کے لیے مہر متعین نہیں کیا گیا تھا لیکن اس سے شوہر نے وطی کر لی تھی، یا پھر وہ جس کے لیے مہر کو متعین کیا گیا تھا اور شوہر نے وطی بھی کر لی ہے، تو ان دونوں کے لیے متعہ بھی ان کے لیے متعہ مستحب ہے۔ فالحاصل انہ اذا وطیہا تستحب لها المتعۃ، تو حاصل یہ ہے کہ جب شوہر نے اس سے وطی کر لی تو متعہ مستحب ہو جاتا ہے، یعنی وطی کرنے سے پہلے وطی کرنے کی وجہ سے متعہ مستحب ہو جاتا ہے۔ سواء سمی لها مہر او لا، برابر ہے کہ مہر اس کے لیے متعین کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، وطی کرنے کی وجہ سے متعہ مستحب ہو جاتا ہے، برابر ہے وہ عورت ایسی ہو جس کے لیے مہر کو متعین کیا گیا ہو یا پھر ایسی ہو جس کے لیے مہر کو متعین نہ کیا گیا ہو۔ لأنه اوحشها بالطلاق بعد ما سلمت الیہ المعقود علیہ، کیونکہ اس نے اس کو وحشت میں ڈال دیا ہے طلاق کی وجہ سے بعد اس کے کہ اس نے معقود علیہ کو سپرد کر دیا، وہو البضع، اور وہ بضاع ہے، یعنی عورت نے معقود علیہ کو جس کی وجہ سے نکاح منعقد ہوا ہے اس چیز کو عورت نے سپرد کر دیا ہے۔ انتفاع جو ہے، بضاع سے انتفاع اٹھانا، یہ شوہر کے لیے حلال ہو جاتا ہے نکاح کی وجہ سے، تو بضاع کو اس نے سپرد کر دیا ہے کیونکہ شوہر نے اس سے وطی کر لی ہے، تو وطی کر لی ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ معقود علیہ جو ہے، جو کہ بضاع ہے، اس کو عورت نے سپرد کر دیا۔ جب عورت نے اس کو سپرد کر دیا ہے اس کے بعد اگر شوہر اسے طلاق دیتا ہے تو اس نے طلاق کی وجہ سے اسے گویا وحشت میں ڈال دیا۔ فَيَسْتَحِبُّ أَن يُعْطِيهَا شَيْئًا زَائِدًا عَلَى الْوَاجِبِ، تو مستحب ہوگا کہ یہ اس کو واجب پر کچھ زیادہ عطا کرے۔ وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي صُورَةِ التَّسْمِيَّةِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي صُورَةِ عَدَمِ التَّسْمِيَّةِ، اور وہ تسمیہ کی صورت میں مسمہ ہے اور مہر مثل ہے عدم تسمیہ کی صورت میں، یعنی جب اس نے اسے وحشت میں ڈالا ہے تو اس کی وجہ سے واجب ہوگا کہ جو اس پر لازم ہے وہ تو ادا کرے ہی، اس کے ساتھ کچھ زیادہ اس پر دے تاکہ وہ اس وحشت سے نکل سکے، اور جو واجب ہے وہ اگر اس کے لیے مہر کو متعین کیا گیا ہوگا تو جو متعین کیا گیا ہے وہ اس پر وہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر مہر کو متعین نہیں کیا گیا ہوگا تو پھر مہر مثل ہوگا، کیونکہ وطی کی وجہ سے جو مسمہ ہے وہ مؤکد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر مسمہ نہیں ہے یعنی مہر متعین نہیں کیا گیا ہے اور وطی ہو گئی تو اس سے مہر مثل مؤکد ہو جاتا ہے، مہر مثل واجب ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، تو یہ تو ادا کرے گا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ مستحب ہے کہ متعہ بھی وہ ادا کرے۔ وَإِن لَّمْ يَطَعْهَا فَفِي صُورَةِ التَّسْمِيَّةِ تَأْخُذُ نِصْفَ الْمُسَمَّى مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَّةِ الْبُضْعِ وَلَا يَسْتَحِبُّ لَهَا شَيْءٌ آخَرٌ۔ وفي صورة عدم التسمية تجب المتعة لأنها لم تأخذ شيئا وابتغاء البضع لا ينفك عن المال، اور اگر اس نے اس سے وطی نہیں کی ہے تو تسمیہ کی صورت میں وہ نصف مسمہ لے گا بغیر بضع کو تسلیم کیے ہوئے۔ ولا يستحب لها شيء آخر، اور اس کے لیے کوئی دوسری چیز مستحب نہیں ہے، تسمیہ نہیں ہے، تسلیم ہے، ٹھیک ہے، من غیر تسلیم البضع، بغیر بضع کو تسلیم کیے ہوئے، یعنی اگر اس سے وطی نہیں کی گئی تو ظاہر ہے کہ عورت نے معقود علیہ یعنی بضع کو سپرد نہیں کیا،
شوہر کے حوالے نہیں کیا ہے بزا کو، جو کہ معقود علیہ ہے، جس پر نکاح منعقد ہوا جس چیز کے لیے، وہ عورت نے سپرد نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ جو وجہ تھی متعہ کے مستحب ہونے کے لیے وہ وجہ نہیں پائی گئی ہے، تو یہاں پہ متعہ جو ہے وہ مستحب نہیں ہوگا۔ اور رہا تسمیہ کا کہ اس کے لیے مہر کو متعین کیا گیا تھا، تو چونکہ مہر اگر متعین کیا گیا ہو کسی عورت کے لیے اور وطی سے پہلے طلاق ہو جائے تو جتنا متعین کیا گیا ہوتا ہے اس کا آدھا واجب ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اس کا آدھا مل جائے گا۔ اور تسمیہ کے نہ ہونے کی صورت میں متعہ واجب ہوگا، یعنی جب مہر کو متعین نہیں کیا گیا عورت کے لیے اور وطی سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی تو اس میں متعہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ بیوی نے کوئی چیز نہیں لی ہے، مہر اس کے لیے متعین ہوا نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے واجب ہوگا، تو عورت نے اور مہر مثل تو اس کو ملے گا نہیں، تو عورت نے کچھ بھی نہیں لیا ہے، اور مرد نے نکاح کے ذریعے سے بزا کو تو چاہا ہے، یعنی نکاح کس لیے ہوتا ہے تاکہ مرد کا اس سے انتفاع یہ حلال ہو جائے، تو انتفاع کو چاہنا یہ تو پایا گیا نا، اور انتفاع کو چاہنا جو کہ بزا ہے اس کو چاہنا یہ مال سے جدا نہیں ہے، یعنی اگر بزا کو چاہا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، لہٰذا چونکہ اس صورت میں تسمیہ نہیں ہے، اور جب تسمیہ نہیں ہے تو مسمہ تو واجب نہیں ہوگا، اور وطی نہیں ہوئی ہے اس لیے مہر مثل بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے گا، تو وہی متعہ ہے، تو یہاں پر متعہ واجب ہوتا ہے کیونکہ عورت نے کچھ بھی نہیں لیا ہے اور مرد نے بزا چاہا ہے، تو بزا کو چاہنا یہ مال سے جدا نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ وَإِن قَبَضَتْ أَلْفًا سُمِّيَ لَهَا ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ وَطُلِّقَتْ قَبْلَ وَطِيٍّ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ، اور اگر اس نے قبضہ کر لیا 1000 پر جو اس کے لیے متعین کیا گیا تھا، پھر اس کو اس نے ہبہ کر دیا، ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ، پھر عورت نے شوہر کو ہبہ کر دیا اور اسے طلاق دے دی گئی وطی سے پہلے، تو وہ اس سے نصف لوٹائے گا، نصف اس سے لے گا، یعنی اگر 1000 روپے متعین کیے گئے تھے نکاح کے وقت اور نکاح ہونے کے بعد شوہر نے 1000 روپے عورت کے حوالے کر دیا اور عورت نے وہ 1000 روپے لے لیے، پھر لینے کے بعد یہ کہا کہ میں نے تمہیں یہ ہبہ کر دیا، شوہر کو دے دیا اور کہا میں نے تمہیں یہ ہبہ کر دیا، پھر اس کے بعد شوہر نے اسے طلاق دے دی اور وطی نہیں کی، ابھی تک وطی نہیں ہوئی تھی اور شوہر نے اسے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں شوہر نصف کا الف کا آدھا وہ عورت سے لے گا، یعنی عورت نے وہ تو دے ہی دیا ہے شوہر کو، جو 1000 روپے شوہر نے دیے تھے وہ تو واپس دے دیا ہے، ہبہ کے طور پر اسے دے دیا ہے، اب اس کے بعد شوہر نے جب اسے وطی سے پہلے اسے طلاق دے دی تو الف کا آدھا یعنی 500 یہ شوہر اس سے لے گا بیوی سے واپس، لأنها قبضت تمام المسمى ولم يجب الا النصف، کیونکہ عورت نے تمام مسمى پر قبضہ کر لیا تھا اور نصف ہی واجب ہوتا ہے، یعنی طلاق قبل الوطی کی صورت میں اگر مہر متعین ہوا ہے تو جتنا متعین ہوا ہے اس کا آدھا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر عورت نے پورا لے لیا تھا، پورا مہر عورت نے لے لیا تھا، پھر لینے کے بعد اس نے ہبہ کر دیا، تو ہبہ کرنا یہ اس کا اپنی طرف سے ہے، عورت کا اپنی جانب سے ہے، تو جب اس نے 1000 پر قبضہ کر لیا تھا جو کہ پورا مہر تھا، جتنا متعین ہوا تھا وہ پورا 1000 روپیہ تھا، اور اس پر اس نے قبضہ کر لیا، اور طلاق قبل الوطی کی صورت میں واجب جو ہوتا ہے وہ آدھا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے واجب تھا 500، لیکن اس نے پورے پر قبضہ کر لیا اور پورے کو ہبہ کر دیا، تو فترد النصف، تو وہ نصف کو لوٹائے گی، کیونکہ جب اس نے قبضہ کر لیا ہے پھر اس کے بعد شوہر کو ہبہ کیا تو اس سے یہ متعین نہیں ہوتا ہے کہ جو اس نے ہبہ کیا ہے یہ وہی ہے مہر جو شوہر نے اسے دیا تھا، تو لہٰذا اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ عورت نے اپنی طرف سے 1000 روپے شوہر کو دیے ہیں، اور چونکہ شوہر نے پورا مہر اس کو دے دیا ہے اور واجب جو ہوتا ہے وہ آدھا ہوتا ہے، لہٰذا
شوہر اگر اس سے چاہے تو آدھا مہر واپس لے سکتا ہے، یعنی 500 اس سے واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اس نے لأنہا قبضت تمام المسمى ولم یجب الا النصف، کیونکہ اس نے تمام مسمى پر قبضہ کیا ہے اور واجب صرف نصف ہوتا ہے تو وہ نصف لوٹائے گی۔ والالف الذی وہبته له لم یتعین انہ الف المہر، اور جو 1000 اس نے شوہر کو ہبہ کیا ہے وہ متعین نہیں ہے کہ یہ وہی مہر کے ہی 1000 روپے ہیں۔ لأن الدراہم والدنانیر لا تتعین فی العقود والفسوخ، کیونکہ دراہم و دنانیر یہ عقود اور فسوخ کے اندر متعین نہیں ہوتے ہیں، یعنی روپے پیسے اور دراہم و دنانیر جو ہوتے ہیں یہ عقود اور فسوخ کے اندر، یعنی کسی معاملے کو منعقد کرنے کے وقت اور کسی معاملے کو فسخ کرنے کے وقت، جیسے بیع ہے، شراء ہے اور نکاح ایسے ہی ہو گیا، تو یہ سارے معاملات کے اندر جو درہم و دنانیر اور روپے پیسے ہوتے ہیں یہ متعین نہیں ہوتے، یعنی جو عقود اور معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر درہم، دینار اور ایسے ہی روپے پیسے یہ متعین نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی چیز کے پیسے کچھ ادا کیے ہیں تو اس سے یہ متعین نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص نے فلاں چیز خریدی ہے تو یہ اسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے کوئی چیز بیچی اور وہ یہ کہہ رہا تھا، کسی شخص نے کہا کہ میں یہ چیز ان روپیوں کے بدلے میں بیچ رہا ہوں۔ کسی شخص کے پاس کچھ روپے تھے، مثال کے طور پہ 10 روپے تھے کسی کے پاس، اس نے کہا کہ بیچنے والے نے میں ان 10 روپیوں کے بدلے میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، تو جس کے پاس تھے 10 روپے اس نے وہ 10 روپے نہیں دیے بلکہ دوسرے 10 روپے دیے اور وہ چیز لے لی، تو وہ بیع منعقد ہو جاتی ہے اور یہ جو اس نے قیمت ادا کی ہے وہ کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے کہا ہے بیچنے والے نے جن روپیوں کو متعین کر کے کہا ہے کہ میں ان روپیوں کے بدلے میں یہ چیز بیچ رہا ہوں وہی دینا واجب ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ضرور ہے کہ جو مقدار ہے ان روپیوں کی اتنی ہی مقدار اگر دے تبھی وہ چیز بیچی جائے گی، تبھی وہ چیز خرید سکتا ہے وہ اور قیمت کافی ہوگی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جن روپیوں کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے اور جن روپیوں کو اس نے متعین کیا ہے وہی دینا واجب ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسرا بھی اگر دے دے جو مقدار میں برابر ہو اس کے تو وہ کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے کیونکہ درہم و دنانیر یہ متعین نہیں ہوتے ہیں اور ایسے ہی روپے پیسے یہ معاملات کے اندر متعین نہیں ہوتے ہیں۔ اگر بیع کسی اور پر طے ہو اور ادا کر دے کسی اور روپیوں کے ذریعے، کسی اور روپے کے ذریعے، تو وہ ادا ہو جاتا ہے اور وہ بیع منعقد ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس پر بیع طے ہوا تھا اسی کو وہ ادا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جب شوہر نے عورت کو ادا کر دیے 1000 روپے اور عورت نے اس پر قبضہ کر لیا، پھر اس کے بعد عورت نے وہی 1000 روپے شوہر کو دے دیے، تو چونکہ یہ متعین نہیں ہوتے ہیں، جب عورت نے اس کو لے لیا تو یہ عورت کے ہو گئے۔ اب اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہی پیسہ ہے جو شوہر نے دیا ہے مہر کا، یہ وہی ہے، یہ متعین نہیں ہوتا ہے، کیونکہ درہم دنانیر یہ معاملات کے اندر متعین نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو عورت نے شوہر کو دیا یہ وہ 1000 روپے نہیں ہوں گے جو مہر کے اس سے ملے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عورت نے اپنی طرف سے دیا ہے۔ جب عورت نے اپنی طرف سے دیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور شوہر نے چونکہ 1000 روپے اسے دے دیے ہیں اور 1000 روپے اس پر واجب نہیں تھے بلکہ 500 واجب تھے، تو 500 وہ واپس اس سے لے گا شوہر، اگر لینا چاہے تو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ تَقْبِضْهُ أَوْ قَبَضَتْ نِصْفَهُ ثُمَّ وَهَبَتِ الْكُلَّ أَوْ مَا بَقِيَ أَوْ وَهَبَتْ عَرَضَ الْمَهْرِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدِهِ لَا أَيْ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، اور اگر عورت نے قبضہ نہیں کیا یا اس کے نصف پر قبضہ کیا پھر پورا ہبہ کر دیا، یا پھر ما بقیہ ہبہ کر دیا، یا پھر وہ مہر کا سامان اس نے ہبہ کر دیا قبضے سے پہلے یا پھر قبضے کے بعد، تو نہیں، یعنی ان صورتوں میں شوہر اس سے کچھ بھی نہیں لے گا۔ یعنی عورت نے قبضہ کرنے سے پہلے شوہر کو ہبہ کر دیا، مثال کے طور پہ نکاح متعین ہوا، نکاح کے وقت 1000 درہم متعین ہوئے اور شوہر نے 1000 درہم عورت کو دیا، لیکن عورت نے لیا نہیں اور کہہ دیا کہ میں نے یہ ہبہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور تو ایسی صورت میں اگر اس کے بعد شوہر وطی سے پہلے طلاق دے دے
تو عورت سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا. یا پھر عورت نے 500 اس میں سے لے لیے اور 500 کے بارے میں کہا کہ یہ میں نے ہبہ کر دیا، یا پھر یہ کہا کہ 500 لے کر کے اس کو بھی واپس کر دیا اور کہا کہ میں نے پورا تمہیں ہبہ کر دیا. تو ان دونوں صورتوں کے اندر بھی اگر شوہر نے طلاق دے دی وطی سے پہلے تو بھی عورت سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا. یا پھر نکاح میں مہر متعین جو ہوا تھا وہ سامان ہوئے تھے، سامان کے ذریعے سے اس نے مہر ادا کیا، اور سامان پر عورت نے قبضہ کر لیا یا پھر قبضہ نہیں کیا، اس سے پہلے ہی عورت نے ہبہ کر دیا شوہر کو کہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیا. اس نے کہا میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، اس سامان کو اس نے لیا نہیں، ٹھیک ہے، یا پھر لے لیا اس کے بعد ہبہ کر دیا. تو ان ساری صورتوں کے اندر شوہر عورت سے کچھ بھی نہیں لے گا. اور صورت المسائل، اور مسائل کی صورتیں یہ ہے کہ انہا ان لم تقبض شیئا ثم وهبت الکل ای حطته عن ذمۃ الزوج ثم طلقها قبل الوطی فلا شیء علیہ. پہلی صورت تو یہ کہ اگر عورت نے کچھ بھی کسی بھی چیز پر قبضہ نہیں کیا یا مہر کے کچھ بھی حصے پر قبضہ نہیں کیا، پھر پورا ہبہ کر دیا، یعنی شوہر کے ذمے سے پورا مہر معاف کر دیا، پھر شوہر نے اسے وطی سے پہلے طلاق دے دی تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے. یعنی شوہر نے عورت کو مہر دیا لیکن عورت نے اس پر قبضہ نہیں کیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا اور کہہ دیا کہ میں نے یہ ہبہ کر دیا، تو یہ ہبہ کرنا ایسا ہی ہے، گویا معاف کرنا ہی ہے. تو اگر ایسا ہوا پھر شوہر نے وطی سے پہلے طلاق دے دی تو وہ عورت سے کچھ بھی نہیں لے گا. لأن حکم الطلاق قبل الدخول ان يسلم له نصف المہر وقد حصل بل زیادة والمرأة لم تأخذ شيئا لترده إليه. کیونکہ طلاق قبل الدخول کا حکم یہ ہے کہ وہ نصف مہر کو لوٹائے، نصف مہر تسلیم کرے، سپرد کرے، اور یہ حاصل ہو چکا ہے بلکہ اس سے زیادہ حاصل ہو چکا ہے اور عورت نے کچھ بھی نہیں لیا ہے تاکہ وہ لوٹائے. یعنی طلاق قبل الدخول کی صورت میں کیا لازم ہوتا ہے؟ جو متعین ہوا ہے اس کا نصف یہ واجب ہوتا ہے. تو یہاں پر جب شوہر نے اسے دیا تھا، پورا مہر دے دیا تھا اور عورت نے اسے ہبہ کر دیا، تو چونکہ اس میں پورے کو اس نے ادا کر دیا ہے شوہر نے، ٹھیک ہے، اور اس پر واجب کتنا تھا؟ آدھا واجب تھا، تو اس نے پورے کو ادا کر دیا ہے. آدھا ادا کرنا واجب تھا لیکن پورا ادا کر دیا ہے، لہٰذا اس پر جو اس کا جو ذمہ تھا وہ اس سے ساقط ہو چکا ہے، یعنی اس پر جو واجب تھا وہ اس سے ساقط ہو چکا ہے. اور عورت نے چونکہ کچھ لیا نہیں ہے اسی وجہ سے وہ کچھ لوٹائے گی بھی نہیں. بخلاف المسألۃ الاولى، پہلے مسئلے کے خلاف، وہی التی قبضت الفن سمی ثم وهبت له وطلقت قبل وطی. اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے 1000 پر قبضہ کر لیا ہو جو اس کے لیے متعین کیا گیا تھا، پھر پورا ہبہ کر دیا اور وطی سے پہلے طلاق دے دی گئی. یعنی اس صورت کے اندر عورت کا قبضہ کرنا یہ پایا گیا تھا، کوئی عورت نے 1000 روپے مہر کے لے لیے تھے اور جو اس نے ہبہ کیا وہ چونکہ اپنی طرف سے کیا تھا، تو جب عورت نے 1000 روپے لیے ہیں تو چونکہ واجب جو اس پر اس کے لیے تھے وہ 500 ہی تھے، لہٰذا 500 شوہر اس سے لے سکتا ہے. لیکن اس والی صورت میں چونکہ عورت نے کچھ لیا ہی نہیں ہے تو وہ لوٹائے گی بھی نہیں. وَإِن قَبَضَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ ثُمَّ وَهَبَتِ الْكُلَّ لَهُ أَوْ وَهَبَتِ الْبَاقِي ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْيِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِمَا ذَكَرْنَا. اور اگر عورت نے نصف مہر پر قبضہ کیا پھر پورا ہبہ کر دیا یا باقی ہبہ کر دیا پھر طلاق دے دی وطی سے پہلے، تو بھی عورت پر کچھ نہیں ہے اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا ہے. یعنی نصف مہر پر اس نے قبضہ کیا اور شوہر پر واجب کیا تھا نصف مہر، اور اس نے پورا دے دیا، اور عورت نے قبضہ کیا ہے نصف مہر پر، ٹھیک ہے. تو جب عورت نے آدھا لیا اور وہ آدھا بھی واپس کر دیا، لہٰذا عورت کا جو حق تھا وہ اس نے لے کر کے اسے ہبہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، شوہر اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ جو آدھا اس نے دیا تھا وہ اس کا حق تھا. اب اگر وہ اسے چاہے تو اپنے پاس رکھ لے یا پھر اسے ہبہ کر دے.
تو اگر اس نے اپنے پاس رکھ لیا تو بھی اور ہبا کر دیا تو بھی، دونوں ہی صورتوں کے اندر شوہر اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ عَرَضًا فَقَبَضَتْهُ ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ فَحَتَّتْهُ عَنْ ذِمَّتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، اور اگر مہر سامان ہو اور اس نے اس پر قبضہ کر دیا ہو، پھر اسے ہبا کر دیا ہو، یا پھر قبضہ نہ کیا ہو اور اس کے ذمے سے معاف کر دیا ہو، پھر شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو وطی سے پہلے، تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی مہر سامان کے طور پہ مہر کو ادا کیا گیا اور عورت نے اس پر قبضہ بھی کر لیا، سامان جو تھے وہ لے لیا، پھر لینے کے بعد شوہر کو ہبا کر دیا، یا پھر ان کو لیا نہیں اور لینے سے پہلے ہی ہبا کر دیا، یعنی شوہر کے ذمے سے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ پھر وطی سے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی تو عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ سامان جو ہوتے ہیں یہ متعین ہو جاتے ہیں معاملات کے اندر۔ درہم و دنانیر یہ متعین نہیں ہوتے ہیں، لیکن سامان یہ متعین ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب شوہر نے اسے دیا اور اس نے ہبا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہی سامان ہے جو سامان عورت نے شوہر نے مہر میں دیا تھا۔ جب اس نے مہر لوٹا دیا ہے تو اب وہ الگ سے کس چیز کو لے گا، کیونکہ مہر تو اس نے لوٹا دیا ہے، جو اس نے دیا تھا وہ اس نے اسے لوٹا دیا، تو اب الگ سے کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے۔ لیکن جو 1000 روپے تھے ان میں چونکہ یہ وہاں پر 1000 روپے متعین نہیں ہوئے تھے، لہٰذا جو اس نے ہبا کیا تھا وہ پیسے نہیں تھے جو اس نے مہر میں ادا کیے تھے، اور یہاں پر جو سامان اس نے لوٹائے ہیں یہ وہی ہے جو شوہر نے مہر میں ادا کیا تھا۔ تو جب مہر کو عورت نے واپس ہی کر دیا ہے تو اب اس کے لیے وہ کس چیز کو لے گا، کیونکہ مہر تو عورت نے دے ہی دیا ہے پہلے ہی، تو اب کسی چیز کا تقاضا نہیں کر سکتا ہے۔ اما فی صورت عدم القبض فلما مرہ، رہا قبضہ نہ کرنے کی صورت میں تو اسی وجہ سے جو گزر گیا، یعنی جب عورت نے قبضہ نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی ہبا کر دیا تو گویا اس نے اس کے ذمے سے معاف کر دیا، اور عورت پر شوہر پر جو لازم تھا وہ اس کے سپرد کرنا تھا، آدھے کو سپرد کرنا، ٹھیک ہے، اور اس نے پورا ہی سپرد کر دیا تھا، لہٰذا شوہر کا جو ذمہ تھا وہ اس سے ساقط ہو گیا، اور عورت نے جب پورا ہبا کر دیا تو چونکہ عورت نے کسی بھی چیز پر قبضہ نہیں کیا ہے تو وہ شوہر اس سے کچھ لے بھی نہیں سکتا ہے۔ وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ، اور رہا قبضے کی صورت میں تو ایسے ہی، یعنی تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ شوہر اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، لِأَنَّهَا بَابَتِ الْعَرْضَةِ، کیونکہ اس نے سامان اسے ہبا کیا ہے، لہو فَانْتَقَضَ قبل، یہ قبض المہر ہے، تو مہر کا قبضہ ٹوٹ گیا، لِأَنَّ الْعُرُوضَ مُتَعَيَّنَةٌ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ، کیونکہ سامان یہ متعین ہوتے ہیں برخلاف پہلے مسئلے کے، کیونکہ دراہم یہ متعین نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر عورت نے قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد سامان ہبا کر دیا تو اس صورت میں شوہر اس صورت میں بھی عورت سے کچھ واپس نہیں لے سکتا ہے، یہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ سامان کو ہبا کرنا یہ درہم و دنانیر کے ہبا کرنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ سامان یہ معاملات کے اندر متعین ہو جاتے ہیں، تو جب شوہر نے عورت کو دیا تھا اور عورت نے اس کو لوٹا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شوہر نے مہر ادا کیا تھا عورت کو، عورت نے وہی واپس کر دیا ہے، تو گویا عورت نے جو مہر پر قبضہ کیا تھا وہ قبضہ اس نے ختم کر دیا اپنی طرف سے۔ جب قبضہ ختم کر دیا تو اب ظاہر سی بات ہے عورت پر الگ سے کچھ دینا یہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وہی چیز لوٹا دی ہے جو چیز اس نے مہر میں دی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ہبا کرنا اسی چیز کو ہبا کرنا ہوا جو مہر میں ادا کیا گیا تھا۔ لیکن پہلے والے مسئلے میں جب 1000 روپے شوہر نے دیے اور وہ عورت نے لینے کے بعد ہبا کر دیا تو وہاں پر ایسا نہیں ہے، وہاں پر جو اس نے ہبا کیا ہے وہ اس کا اپنی طرف سے ہبا کرنا ہوا، اور یہ وہ 1000 روپے نہیں ہوں گے جو عورت نے اسے شوہر نے اسے مہر میں دیے تھے، اسی وجہ سے وہاں پہ الگ سے شوہر اس سے 500 لے سکتا ہے اگر لینا چاہے تو، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کیونکہ سامان یہ معاملات کے اندر متعین ہو جاتے ہیں۔ جب شوہر نے اسے دیا تو یہ متعین ہو گیا کہ یہ وہی سامان ہے جو شوہر نے مہر میں دیا ہے۔